بن ولید کو سنتے ہیں آپ، جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہیں. جنگ کی بات کر رہا ہوں، کوئی جنگ مہینے چلی ہے، کوئی 15 دن 20 دن، جنگ کی حالت میں پوری زندگی گزر گئی. اچھا، ان کی خصوصیت تو دیکھیں، 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. اسی لیے تو میرے آقا نے ان کو سیف اللہ کہا تھا، یہ اللہ کی تلوار ہے. اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم پر ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں جہاں تیر یا نیزہ نہ لگاؤ. ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں، ہر جگہ لگا، لیکن شہادت نہیں ہوئی. کسی جنگ میں آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا. وہ طبعی موت ان کا انتقال ہوا اپنے بستر پر، حضرت خالد بن ولید. اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں، اگر کوئی ان کو میدان جنگ میں مار دیتا، شہید کرتا، تو پھر دنیا یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. سیف اللہ ہے نا اللہ کی تلوار. ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے 125 جنگیں لڑی. وہ کیسا بطل جلیل اور بہادر عظیم، اور دشمنوں کے ناکوں تلے چنے چبوا دے، بہت مشہور جرنیل. ایک جنگ میں حالت ایسی آ گئی کہ کفار سر پہ سوار تھے، کسی نے تلوار ماری تو آپ کا امامہ کھل کر نیچے گر گیا، امامہ گر گیا. اور ادھر خالد بن ولید کے سر پر ایک کافر کھڑا ہے تلوار لے کر، اور جنگ کے جوہر جاننے والا تو مقابلہ کرتا، کپڑے چھوڑ دیتا. ارے میاں، کبھی ہاتھ کٹ رہا ہے، کبھی جبہ پھٹ رہا ہے، یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے جنگ کے میدان. خالد بن ولید نے مشرکین کو اٹھائے ہوئے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا، وہ امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے، دوڑے اور جا کر کے اٹھایا. ارے یہاں اس وقت تک تو گردن پہ تلواریں چل جاتی، ٹکڑے کر دیتے، کئی لوگ سوار تھے سر پر. پھر بھی آپ وہ امامہ اٹھانے کے لیے گئے، اٹھا کر کے لے آئے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ رک گیا اور کہا خالد بن ولید ہے تو؟ میں نے تیرے بہادری کے بڑے قصے سنے، لیکن آج ایسا کام تجھ کو کرتے ہوئے دیکھا جو ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا. ارے سر سے اگر ٹوپی یا امامہ گرا تو سامنے دشمن بھی تو کھڑا تھا. خالد بن ولید نے جواب کیا دیا؟ اے ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ عام ٹوپی نہیں ہے، یہ عام امامہ نہیں ہے. اس امامے میں میں نے اپنے رسول پاک کے 3 موئے مبارک رکھے ہیں. میرا یقین یہ ہے کہ جس جنگ میں بھی فتح ہوتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے موئے مبارک کی وجہ سے. اور میں اپنی ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رسول پاک کا موئے مبارک زمین پہ آئے یہ مجھے گوارا نہیں. میں اٹھانے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں. 3 موئے مبارک اٹھانے کے لیے دشمنوں کے سامنے گردن دینے والا اللہ نے اسی کو سیف اللہ بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو صحابہ کرام ہلکے میں نہیں لیتے. کبھی کسی ایک صحابی حضرت انس بن نزیر ہیں، باتیں لگی آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے شروع میں ہی کہا، حضرت نے اور انتظامیہ نے مجھے یہ جو عنوان دیا ہے یہ میری پوری زندگی کا عنوان، آپ کی پوری زندگی کا عنوان. حضرت انس بن نزیر حضور کے قریبی صحابی، رازدار بھی کہہ لیں، حضور ان کو ساتھ رکھتے. قباء کی مسجد میں نماز پڑھ کر کے حضور نکلے تھے، ایک خط آیا، کوئی قاصد خط لے کر کے آیا، مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں سب پوائنٹ لکھے ہوئے تھے. حضور نے حضرت انس کو دیا، ان کا گھر قریب میں تھا، مسجد قباء کے قریب. اکیلے میں بلایا، کہا انس یہ پڑھ کے سناؤ کیا ہے. خط حضرت انس نے پڑھ کر کے سنایا، خط بند کر دیا. حضور نے فرمایا یہ راز ہے تیرے اور میرے بیچ میں، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، تیرے اور میرے بیچ میں یہ راز ہے. حضرت انس، اب دیکھو راز رسول کی حفاظت، اللہ اکبر، وہ صحابہ کا ہی کردار تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہاں پر مہر بند ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے گھر کے باہر، انس بن نزیر کی بیوی گھر کے اندر تھی، آئی، پوچھا کیا خط آیا ہے مکہ سے؟ کہا تجھے کیسے خبر؟ کہا بتاؤ تو صحیح کیا پیغام ہے. حضرت انس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، خبردار اس سلسلے میں بات مت کرنا، اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو بھی مت کرنا. اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں. بیوی نے کہا انس جو مضمون تم نے رسول اللہ کو سنایا میں نے پورا سن لیا، میں نے پورا سن لیا. حضرت انس اب اتنے جلال میں آئے،
کہ سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی. کہا اب تیرا فیصلہ میں رسول پاک کے پاس کروں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کے راز کی افشا کرنے والے یا حفاظت نہ کرنے والوں میں اٹھایا جاؤں. اس سے پہلے اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو تیری گردن دبا دوں گا. اپنی بہت چہیتی بیوی، قریبی بیوی تھی، گردن پکڑ کر کے ہی باہر لے کر آئے. حضور ابھی قریب میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. کہا یا رسول اللہ مجھ غریب کو معاف کر دیں، جو خط آپ نے راز فرمایا تھا وہ میری بیوی نے دیوار پیچھے سے سن لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھی. حضرت انس اس کی گردن چھوڑنے کو تیار نہیں، کسی حالت میں گردن چھوڑنے کو تیار نہیں. بیوی ہو تو ہو، لیکن میرے نزدیک رسول اللہ کا راز اہم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کو دیکھ کر کے، کہا کہ انس اس کی گردن چھوڑ دو، جس طرح تم میرے صحابی ہو وہ بھی میری صحابیہ ہے. حضرت انس بن نزیر کو جب حضور نے فرمایا تب آپ نے گردن چھوڑ دی. میرے عزیزوں وہ عام عورت نہیں تھی، وہ بھی رسول اللہ کی عزت پر اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے والی وہ صحابیہ تھی کہ جانتے ہیں اپنے عزیز از جان شوہر حضرت انس کو انہوں نے ہی امامہ پہنا کر ساری چیزیں پہنا کر کے جنگ میں بھیجا. اور حضرت انس جب شہید ہوئے تو یہ خاتون ہی وہ ہیں جو حضور کی وہ رازدار کہ جب میدان احد میں حضرت انس کو ڈھونڈا گیا کہیں نہیں ملے، کیونکہ ان کے ساتھ کافروں نے مسلح کر دیا تھا. مسلح کا مطلب ان کے چہرے کو پھوڑ دیا تھا، ان کے جسم کو پتھروں سے پھوڑ کر کے مسل دیا تھا. پہچان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی. یہاں تک کہ ان کی خاتون اور ان کی بہن آئی، حضرت انس کی صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا، ایک انگلی باقی تھی. انگلی کے پور دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرے سرتاج، یہ میرے شوہر نامدار. اور ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے. اس بات پر حضرت انس کو پہچانا گیا. میرے عزیزوں اب مجھے بتاؤ جن کے چہرے پھوڑ دیے گئے، جن کی جسموں کو تار تار کر دیا گیا، پھر بھی وہ کیا کہتے تھے. ایک اور صحابی کی بات عرض کروں، حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور ان سے بھی بڑی محبت کرتے. میدان جنگ میں شام کا وقت حضور نے پوچھا صحابہ سے دیکھو سعد کہاں ہیں، زندہ ہیں یا انتقال کر گئے. صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے آئے، سعد سعد پکارا. ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں. جس طرف آواز آئی صحابہ آئے تو دیکھا ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے. پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر آئی تھیں، لیکن روح ابھی باقی تھی، زبان ابھی چل رہی تھی. صحابہ آئے، کہا سعد رسول اللہ نے بھیجا ہے. وہ وہیں پر کہنے لگے اے میرے دوستو اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دو. میں حضور تک پہنچ نہیں پاؤں گا، چل کر آ نہیں سکتا. زخم ہے، نیزے ایسے چبھے ہوئے ہیں کہ نکالنے والا بھی کوئی نہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے. لیکن جانتے ہو جو جملہ انہوں نے کہا سعد ابن ربی، تحفظ ناموس رسالت کا سب سے بڑا جملہ یہ سعد ابن ربی نے کہا ہے، میں اپنے جانب سے کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں آنے والوں جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں کہنا سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا. اے مسلمانوں بتاؤ، ہم گرم بستروں پر سو کر کے گرم روٹیاں کھا کر کے پھر بھی کہتے ہیں ہم محبت رسول ہے، ہمیں عشق رسالت ہے ہمارے پاس. جن کے پیٹ پھٹ گئے، نیزے ان کے اوپر چوبے ہوئے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، حق ادا نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ انہوں نے کہا تھا، کہا اپنے دوستوں سے صحابہ سے جو ان کی خیریت پوچھنے آئے تھے، واپس جاؤ گے مدینے تو ہماری قوم سے یہ کہہ دینا سعد کا پیغام کہ اے لوگوں اگر تمہاری جوانی باقی رہی اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی رسول پاک تک ہاتھ بھی بڑھا دیا تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ خبردار قیامت کے دن پھر اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عذر تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. تم یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکو گے کہ میں لنگڑا تھا، میں لولا تھا، میں غریب تھا، میں مزدور تھا، میں گورنمنٹ ڈیوٹی والا تھا، میں کیا کر سکتا تھا. حضرت سعد نے کہا تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا.
अगर तुम्हारे जीते जी रसूल पाक की इज्जत तक कोई पहुंच गया। इसीलिए मेरे अजीजों, हम बार बार आपसे ये जो बातें करते हैं वो सिर्फ इसीलिए कि जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो, अब चलने का तरीका बदल डालो। आपने बहुत सारे नेताओं के पीछे जय विजय करते हुए जिंदगियां बिता दी और ये कहां ले जाकर के डालते हैं पता ही नहीं रहता। 5 साल में एक मर्तबा बरसाती मेंढकों की तरह बाहर आए और तुम्हारी ख्वाहिशात और जज्बात के साथ खेला और चले गए, गायब हो गए। इनसे कभी आपने सवाल किया कि हम आपको मनसबों तक पहुंचाते हैं, ओहदों तक पहुंचाते हैं, ऐ लीडरों हमारी खाने पीने, राशन, घर, कपड़े लत्ते की बात मत करो, कम से कम जिस ओहदे पर तुम्हें अल्लाह ने बिठाया वहां जाकर मेरे मुस्तफा की इज्जत की तो बात करो। कोई कहने वाला तक नहीं है। ये आज हालात हमारे ऐसे हैं। इसीलिए मुझे वो बात याद आती है जो सैयद मियां मारा रवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हुजूर सैयदुल उलमा ने कहा था, मुसलमानों जाग जाओ, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। और अगर आज तुम्हारे दुख दर्द और तुम्हारे बेकसी का कोई सहारा बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। वही तुम्हारी कसम पुरसी के वक्त पहुंच सकते हैं, वही तुम्हारे दिलों के दरमानदार हैं, बाकी कोई नहीं। ये सब झूठे दावेदार हैं। सब लोग तुम्हें इसी तरह से हरे बाग दिखाते और उसके बाद चल देते हैं। तुम्हारा कोई दुख और दर्द समझता है और मदद को पहुंचता है तो सिर्फ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो देखो फालिज हो गया, लकवा हो गया और बोसीरी, इमाम बोसीरी ने बिस्तर में पुकारा था, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली मुक्तहिमी। तो वो मदीने से चलकर मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए। फालिज की बीमारी वाले के लिए कोई हकीम जल्दी चलकर नहीं आता, वो रसूलुल्लाह की जात है। बोसीरी के ख्वाब में आए तो आए, अपने हाथों से जिस्म पर फेर करके शिफा भी दिया और उनके कसीदे पर इनाम में अपनी चादर भी अता किया। हमने तारीख में यह भी पढ़ा, जब इमाम अहमद बिन हंबल की तहबंद खुल रही थी और जल्लाद उनको कोड़े मार रहा था, उनके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे थे, इमाम अहमद बिन हंबल रोने लग गए, मेरी तहबंद खुल रही है। जल्लाद ने देखा, अचानक गैब से 2 हाथ आए और उनकी तहबंद को मजबूती से बांध दिया। उसके बाद अहमद बिन हंबल हंसने लगे और जल्लाद से कहने लगे, अब मार तू कोड़े और मार और कोड़े मार। वो यानी हैरत में आकर के कोड़ा रख दिया और पूछा, ये क्या हुआ, तेरी लुंगी, तेरी तहबंद खुल रही थी, ये कौन आया जो तेरी तहबंद को संभाल लिया? इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी वारफ्तगी में कहा था, जिसके लिए कोड़े खा रहा था वो हाथ आ गए हैं। और यही तो मुसलमानों, हमारा अकीदा भी यही होना चाहिए कि मरो भी तो हुजूर के नाम पर, कि हम कब्र में जाते हैं तो भी हमारे बुजुर्गों ने हमें यह अकीदा दिया है, फरिश्ते अगर आते भी हैं तब भी हम ये कहते हैं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचाऊं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ही इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, तुम आज ये समझ लो, आज ये समझ लो कि तुम्हारे दुख, तुम्हारे दर्द और तुम्हारे गम में कोई पुरसान हाल है तो मदीने का ताजदार है। उस रसूल पाक की जात को हमने पढ़ा है, हिरन अपने बच्चों की जुदाई पर रोए तो मेरे आका बेकरार हो जाएं, और उसकी जमानत के लिए हिरन के शिकारी को कहें कि इसे छोड़ दे, अपने बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। यह वाकया भी आपने सुना होगा। हुजूर मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, वो लकड़ी जिसको हुजूर पकड़ करके खुतबा देते थे उसे छोड़ दिया, लकड़ी ने रोना शुरू किया, हुजूर खुतबा छोड़ करके आ गए, उस लकड़ी को उठाया, सीने से लगाया। वो रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरन के रोने को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लकड़ी का रोना नहीं देख सकते। तुम तो उम्मती हो, मेरे मुस्तफा के गुलाम हो, एक बार अगर उनके दरबार से वाबस्ता हो गए तो फिर देखना, जिस रात को भी तुम पुकारोगे मेरे आका को, वो आका जरूर तुम्हारे अपने दीदार से मुशर्रफ करेंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चिरागा,
میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت کے اسی شعر پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ختم پر لاتا ہوں۔ تم سمجھ لو آج کی زمانے میں کوئی تمہارا دوسرا درماندہ نہیں ہے، کوئی تمہارا دوسرا آسرا اور سہارا نہیں ہے۔ جان لو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا اپنی ساری زندگی حضور کی طرف کر دو، اپنا رخ ان کی طرف پھیر دو، اپنی زندگی کا چلنا پھرنا حضور کی طرف کر دو۔ اسی کو ناموس رسالت کی حفاظت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے تم کہو ہم حضور کی عزت پر مرتے، نہیں میرے عزیزو، حضور کی سنتوں کے لیے اپنی ساری قربانیاں دے دو۔ اگر دنیا تمہیں تانا مارتی ہے تو مارنے دو، تمہاری داڑھیوں کو یہ نوچتی ہے تو نوچنے دو۔ تم نے ان کے لیے داڑھی نہیں رکھی، میرے مصطفیٰ کے لیے رکھی ہے۔ ہم نے چہرہ اگر سجایا ہے تو اس لیے کہ آج نہ کل ہمارا جنازہ اٹھے گا اور قبر میں ہم جائیں گے، قبر میں کوئی نیتا کوئی دوست ہمارے سامنے نہیں ہوگا۔ اگر آج دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے سنتوں کی بنیاد پر تو چھوڑنے دو، ساری دنیا روٹھ جائے، اللہ کا نبی تمہارا ہو جائے، بس اتنی زندگی کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، یہ وصف جب تمہارے دلوں میں آ جائے تو پھر سمجھ لو ہر پست بالا ہو جائے گا۔ اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اور تیری ترقی کا ایک راز ہے، تیری کامیابی کا ایک راز ہے، تیرے بلندی پر پہنچنے کا ایک راز ہے، تیرے اقتدار کے واپس آنے کا ایک راز ہے، تیری سربلندی کا ایک راز ہے، تیری کھوئی ہوئی عزت کے واپس آنے کا ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا